الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال عز وجل إنه لا يحب المستكبرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش رواه ابن حبان وقال عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل شه هالع رواه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے، جس نے اچھے اخلاق کا حکم دیا اور برے اخلاق اس کو ناپسند ہیں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اچھے اخلاق ہمیں بیان کیے اور اس کو اپنانے کا حکم دیا اور برے اخلاق سے خود کو دور رکھنے کی تاکید فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد 23 محرم 1447 ہجری مطابق 18 جولائی 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے برے اخلاق، برے اخلاق جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے جو دین نازل فرمایا اسلام، اس دین میں اچھے اخلاق کی تربیت کی گئی ہے، اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ اچھے اخلاق جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ وہیں پر وہ برے اخلاق جن سے انسان کو بچنا ہے، اللہ رب العالمین سخت ناپسند کرتا ہے، اس کی بھی تفصیل کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو برے اخلاق میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ ہرگز پسند نہیں ہے، اور ایسا شخص بھی اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے تکبر، گھمنڈ، فخر، خود پسندی۔ اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟
کہ انسان خود کو لوگوں سے بہتر سمجھے۔ تکبر، فخر کیا ہے کہ انسان مباح چیزوں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر سمجھے، اور فخر کیا ہے کہ جو جائز حلال چیزیں ہیں وہ جیسے مال ہے، اولاد ہے وغیرہ، اس کو انسان اپنا کر اترائے اور سمجھے کہ میرے پاس یہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے، اور سختی کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے۔ یہ حرام کردہ چیزوں میں سے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تم زمین میں اترا کر تکبرانہ چال مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، تکبر انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ بری خصلت ہے، انسان اپنے آپ کو فخر سے، تکبر سے دور رکھے، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا انسان اس سے اجتناب کرے، سادگی اختیار کرے، اور ایسی بد اخلاقی سے، تکبر اور فخر اور گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اسی طریقے سے وہ برے اخلاق جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے بخل، کنجوسی جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ بخل، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، یہ بھی بخل ہے، اور بخل کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ مال سے بخیلی، علم سے بخیلی، کھانے پینے میں بخیلی، سلام کرنے میں، بات کرنے میں بخیلی، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے میں بخیلی، یہ تمام ایسی بخیلی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، سب سے بری چیز جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ سخت بخیلی ہے، لہٰذا انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، درود نہ بھیجے۔ بخیل من ذکرت عنده فلن يصلی علیہ، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہو۔ اسی طریقے سے برے اخلاق جن کو اللہ نہیں پسند کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے فحاشی، گندی باتیں کرنا، گندے کام کرنا، یعنی حرام بات کرنا، حرام کام کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش، اللہ تعالیٰ فحش کلامی کو اور فحش کام، فحاشی کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس سے بچنے کی اپنی امتیوں کو تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا، ایاکم والفحش، فحش سے، بدکاری سے خود کو بچاؤ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر قائم تھے، بڑے اچھے اخلاق والے انسان تھے، ان سے اچھے اخلاق نہ کسی کے تھے، نہ کسی کے آج ہیں، نہ قیامت تک کسی انسان کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ ارشاد باری ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مقام پر قائم ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جو قرآن میں اچھے اخلاق کی تعلیم اللہ نے دی ہے وہ مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ غلط بات کرتے تھے،
نہ غلط کام کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نہ فحش کلامی آپ کے اندر تھی، نہ فحش کام فحاشی آپ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل آپ پر ہوا۔ اسی طریقے سے برے اخلاق جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز فقیرانہ حالت بنا کر رکھنا، خود کو فقیر کے حالت میں پیش کرنا لوگوں کے سامنے کہ میں مصیبت میں ہوں، تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، تاکہ لوگ کچھ دے دیں۔ یہ بھی بڑے برے اخلاق ہیں جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غموں کا اظہار کرنا، حالانکہ غم نہیں، انسان غم میں نہیں ہے، غم میں نہیں ہے انسان، فقر و فاقہ سے بچا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرتا ہے اپنے آپ کو تاکہ لوگوں کی نرمی حاصل ہو اور لوگوں کا صدقہ اس کو مل جائے۔ سنیے حدیث بیہقی کی صحیح سند کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اذا انعم على عبد النعمة يحب ان يرى اثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس۔ یہ بیہقی کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس کی زندگی میں دیکھے، اور اللہ تعالیٰ بوس کو یعنی فقیرانہ حالت بنانے والے کو اور تباؤس مصنوعی فقیری یا غمزدگی کی نمائش ایسے کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا انسان یہ جو برے اخلاق چند بتائے گئے ہیں جیسے کہ فحاشی، بخیلی یا فقیرانہ حالت بنا کے رکھنا، گندی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اور تکبر، فخر، گھمنڈ یہ تمام بد اخلاقیوں میں سے شامل ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے محرومی اس کو ملتی ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان ایسے برے اخلاق سے خود کو دور رکھے اور اچھے اخلاق اپنی زندگی میں اپنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا جنت میں زیادہ کیا چیز انسان کو لے کے جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا ذکر فرمایا، اچھے اخلاق سے انسان جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بد اخلاقی سے خود کو بچانے کی اور اپنے گھر والوں کو بھی دور رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔